ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 8 سے قمر جمیل صاحب کا اداریہ، جس کا عنوان ہے ادب ایک ساختیاتی تجزیہ، سماعت فرمائیے۔ ساختیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ ہر زمانے کے ادب کی پہچان یہ ہے کہ ادب اس عہد کے غیر ادب کی ضد ہوتا ہے۔ کہانیوں کے سلسلے میں 20ویں صدی سے ساختیاتی تجزیے کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے روسی ہیئت پرستوں نے بتایا کہ روس کی لوک کہانیاں بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود ان میں کچھ نمونے مشترک طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی لوک کہانیوں میں یہ نمونے بار بار آتے ہیں۔ رومن جیکبسن نے کہا کہ یہ نمونے نہ صرف ایک ہی کلچر کی کہانیوں میں مشترک ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف کلچروں میں بھی یہ نمونے مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کہانیاں مختلف تمدنوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہی مشترک انسانی ساخت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ امریکہ کے پرانے ماہرین ساختیات یہ سمجھتے تھے کہ زبانوں کے تنوع کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ کہ ان میں مشترک پہلو نہیں ہوتے۔ رومن جیکبسن، جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، ماسکو میں پیدا ہوا تھا اور اس کی ابتدائی بلکہ ایم.اے تک کی تعلیم ماسکو یونیورسٹی میں ہوئی تھی، لیکن اس نے ڈاکٹریٹ پراگ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی اور بعد میں امریکہ چلا گیا تھا۔ نوجوانی ہی میں اس کا شمار ہیئت پرستوں کی ادبی تحریک کے بانیوں میں ہونے لگا تھا۔ ہیئت پرستوں کی یہ تحریک فیوچرسٹ شاعر ولیمیر کلیمنروف سے متاثر ہو کر شروع کی گئی تھی۔ ان کے ہاں ہیئت پرستی کا مطلب یہ تھا کہ انسان پسندی، ہیومنزم اور دوسرے موضوعات کو بھی ریاضی دانوں کے نقطۂ نظر سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ہیئت پرست فنکار اور ادیب موضوع کی پیچیدگیوں کی تجرید کر کے ساختیاتی ڈھانچے کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ جیکبسن انسان پسندی اور ریاضی کے دورے رشتے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اظہار اس کے ایک مضمون کے عنوان سے بھی ہوتا ہے، پوئٹری آف گرامر اینڈ گرامر آف پوئٹری۔ جیکبسن کو ادب کی ان اصناف سے زیادہ دلچسپی تھی جن میں اسٹرکچر زیادہ ہوتا ہے، مثلا شاعری میں بحریں، لوک کہانیوں کے بنیادی ڈھانچے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ادب کے سلسلے میں جیکبسن نے ریاضی کی تکنیک کی کچھ زیادہ ہی نمائندگی کی ہے۔ جیکبسن مشہور ماہر لسانیات لیوی اسٹراس کا بھی شریک کار رہا ہے۔ جیکبسن یورپ اور امریکہ کے درمیان ادب اور زبان کے سلسلے میں ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس زمانے میں خود امریکہ کے ماہرین ساختیات زبان کے ساؤنڈ پیٹرنز کے سلسلے میں اپنی ایک فکر رکھتے تھے۔ یہ روایت پراگ کی لسانی روایت سے بالکل علیحدہ تھی۔ جیکبسن کا سب سے اوریجنل خیال یہ تھا کہ کچھ باتیں ادب پاروں میں ساختیاتی طور پر مستقلاً موجود رہتی ہیں، لیکن اس خیال کے پیشرو موجود تھے۔ مثلاً ولیڈمیر پروپ موجود تھا جس نے روسی لوک کہانیوں کے اندر پوشیدہ پیٹرنز کو نمایاں کیا تھا، لیکن اس خیال کو بہت آگے بڑھا دیا اور بتایا کہ مختلف تمدنوں میں مشترک طور پر کہانیوں میں یہ نمونے ملتے ہیں۔ سوسیئر نے کہا تھا کہ وش اور کاؤ کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، چونکہ فرانسیسی اور انگریزی زبان کے اسٹرکچر میں ان کا ایک ہی مقام ہے۔ لفظ اور اس جانور کے درمیان کوئی پراسرار تعلق نہیں ہے۔ رولا بارتھ نے بھی کہا کہ ہم اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار
فطری انداز میں نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس پر مخصوص اشاروں، مخصوص زبان اور مخصوص قوانین کا غلبہ ہوتا ہے۔ مثالاً جب اسٹیج پر اداکار دکھ یا مسرت کا اظہار کر رہا ہو تو دراصل اداکار کے پردے میں مصنف ڈرامہ دیکھنے والوں سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اداکار اسے جو کچھ پیش آیا ہے اس کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ نشانیوں کا ایک مکمل نظام ترتیب دے دیتا ہے۔ وہی نشانیاں دیکھنے اور سننے والوں کے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں جو یہ ناول پڑھتے یا ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ رونا بارتھ کا خیال تھا کہ بورژوا طبقے کے لوگ اس خیال سے چمٹے رہتے ہیں کہ موضوع ہیئت کو متعین کرتا ہے اور اظہار کا صرف ایک ہی طریقہ ممکن ہے اور وہ فطری طریقہ ہے۔ 1963 عیسوی میں فرانسیسی المیہ نگار ریسن پر اس کے ایک مضمون نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ ریسن کے سب سے بڑے محقق نے رولا بارتھ کے خلاف ایک سخت مضمون لکھا اور یہ بتایا کہ رولا بارتھ کے تجزیے میں ساختیات اور فرائڈ کی نفسیات ملی ہوئی ہے۔ بارتھ نے اس کا یہ جواب دیا کہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ راسین کے بارے میں پٹے پٹائے خیالات کو ترک کر دیں، فرسودہ خیالات سے آزاد ہوں اور راسین کے کھیلوں کو جدید نظریات کی روشنی میں دیکھیں کہ ادب میں زبان اپنے آپ سے کس طرح جد و جہد کر رہی ہے۔ قمر جمیل۔